مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا بھائی خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان۔ ہشام خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بیٹوں میں سے چوتھا بیٹا تھا جو یزید بن عبد الملک کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوا۔ اس کی عہد میں ترکوں نے بار بار بغاوتیں کی۔ ہشام نے نصر بن یسار کو خراسان کا گورنر مقرر کیا تو اس نے 9 مسلموں سے جزیہ لینا موقوف کیا، جس کے نتیجے میں ترکوں میں اسلام بڑی سرعت سے پھیلنے لگا۔ ہشام کے جرنیل سعید قریشی نے خضر اور آذربائیجان کے ترکوں کو بار بار شکستیں دیں۔ رومیوں کے خلاف بھی کئی فتوحات حاصل ہوئیں۔ ہشام کی عہد میں زید بن علی زین العابدین نے کوفہ میں خروج کیا، مگر جب موقع آیا تو اہل کوفہ ساتھ چھوڑ گئے، چنانچہ زید بن علی نے انہیں رافضی کا خطاب دیا۔ آخری مارکے میں زید پیشانی میں تیر لگنے سے انتقال کر گئے۔ ہشام 19.5 برس خلافت کرنے کے بعد 125 ہجری 742 عیسوی میں وفات پائے۔ بیت اللہ شریف کے حج کو آیا۔ طواف کے دوران میں اس کی نگاہ زاہد و متقی اور عالم ربانی سالم بن عبداللہ بن عمر پر پڑی، جو اپنا جوتا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ان کے اوپر ایک کپڑا اور ایک عمامہ تھا جس کی قیمت 13 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ خلیفہ ہشام نے کہا، سلنی حاجہ، کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انی لا استحیی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ میں اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز کروں۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ اس نے سالم بن عبداللہ کے جواب میں اپنی سبکی محسوس کی۔ جب سالم بن عبداللہ حرم شریف سے باہر نکلے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی حرم سے نکل پڑا اور راستے میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا، الآن قد خرجت من بیت اللہ فسلنی حاجہ، اب تو آپ بیت اللہ شریف سے باہر نکل چکے ہیں، کوئی حاجت ہو تو فرمائیے، بندہ حاضر ہے۔ سالم بن عبداللہ گویا ہوئے، من حوائج دنیا ام من حوائج الآخرہ، آپ کی مراد دنیاوی حاجت سے ہے یا اخروی حاجت سے؟ خلیفہ ہشام، اخروی حاجت کو پورا کرنا تو میرے بس میں نہیں، البتہ دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، فرمائے۔ سالم بن عبداللہ کہنے لگے، ما سألت الدنیا من یملکھا فکیف اسألھا من لا یملکھا، میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جس کی یہ ملکیت ہے، پھر بھلا میں اس شخص سے دنیا کیوں طلب کر سکتا ہوں جس کا وہ خود مالک نہیں؟ یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل دیے اور ہشام بن عبد الملک اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ البدایہ